السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، یہ بات ہے 25 مارچ 1969 کی، جب صدر ایوب خان نے عوامی تحریک کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ دے دیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لا لگا کر آئین پاکستان 1962 کو منسوخ کر دیا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے سے آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ملک میں انتخابات کروائے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، 1970 کے انتخابات میں نشستوں کی تقسیم کچھ یوں تھی کہ مشرقی پاکستان یا صوبہ بنگال کے حصے میں 161 سیٹس تھیں، صوبہ پنجاب کے حصے میں 82 سیٹس تھیں، سندھ کے حصے میں 27 تھیں، خیبر پختونخوا یعنی سرحد کے حصے میں 18 تھیں، جبکہ بلوچستان کے حصے میں 4 تھیں اور اقلیتوں کے لیے 8 مخصوص نشستیں شامل تھیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان یعنی صوبہ بنگال سے ٹوٹل 161 سیٹس میں سے 159 سیٹس جیت لی، لیکن مغربی پاکستان سے وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکا۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پیپل پارٹی نے مغربی پاکستان میں میدان مارا اور ٹوٹل 131 سیٹس میں سے 81 سیٹس پر کامیابی حاصل کی۔ تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ پاکستان میں انتخابات تو ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی منتقلی نہ ہو سکی۔ شیخ مجیب الرحمان باضد تھے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو مضبوط امیدوار تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی طرف تھا۔ یوں مشرقی بنگال میں بغاوت ہوگی، سول نافرمانی کی تحریک زور پکڑ گئی اور ہمارے دشمن بھارت کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ 3 دسمبر 1971 کو پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے کمانڈر A.K. نیازی نے بھارتی کمانڈر کے سامنے خود کو سلنڈر کر دیا اور یوں مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ دوستو، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ if we desire respect for the law, we must first make the law respectable۔ اللہ حافظ۔